اٹ از پاسبل، یہ ہو سکتا ہے. پورے جید مفکرین ہندوستان بھر کے اس کانفرنس میں شامل ہوئے. موضوع ایک پیاسے کو پانی دینے کی بات ہو رہی تھی. اس کمیونٹی کے اندر جو فقدان ہے لیڈرشپ کا، جو لوگوں کے دلوں تک محسوس ہو رہا تھا، لوگوں کو اپنے دلوں میں محسوس ہو رہا تھا، شاید اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہوئی. جو لیڈران ہیں، جو اپنے طور پہ سیکنڈ لائن، جو تھرڈ لائن، جو اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کلٹیویٹ کریں گے، ان کو نرچر کریں گے. فیلکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کی جانب سے 2 روزہ آن لائن انڈین مسلم لیڈرشپ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ملک کے چوٹی کے لیڈران و مفکرین نے حصہ لیا. اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں فیلکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ڈائریکٹر عبدال سبحان. عبدال سبحان صاحب، بتائیے کہ اس کانفرنس کا کیا مقصد تھا، کیا ضرورت محسوس ہوئی آپ کو؟ آج دور حاضر میں جو کمیونٹی جس حالات سے گزر رہی ہے، جہاں پہ ہم اپنی تعلیمی، ثقافتی، ہماری اکنامک، ہماری جو بھی ہماری ریلیجیس، ہر طریقے سے پولیٹیکل، ہر فیلڈ میں ایک بیکورڈنس جو ہم دکھتی ہے، وہ بیکورڈنس کے کئی وجہ ہوتا ہے. اور مگر یہ جو بیکورڈنس ہے، اس نے ہم کو ایک ایسا نگیٹو امپریشن دے دیا ہے، ایک ایسا نگیٹو مائنڈ سیٹ دے دیا ہے کہ ہم کو لگتا نہیں کہ کچھ پازیٹیو اور اب ہو سکتا ہے اس کمیونٹی کا. ہم چاہتے تھے کہ جو اب تک اس کمیونٹی کے جو لیڈران ہیں، ان تمام کو کمیونٹی کے سامنے لائیں اور یہ میسیج دیں کہ اٹ از پاسبل، یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے طور پہ ان حالات میں، ان جو بھی مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے. یہ کیسے انہوں نے کیا، ایک میسیج سب تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی ون آف دا بیسٹ، سب سے لارجسٹ کانفرنس رہی، جس میں 40+ اسپیکرز آئے اور پورے جید مفکرین ہندوستان بھر کے اس کانفرنس میں شامل ہوئے. یہ جو کانفرنس رہا، جیسا آپ نے بتایا کہ مسلمانوں میں مختلف میدانوں میں جو فقدان ہے قیادت کا، اس کو ابھارنے کے لیے، تو اس موضوع پر کن کن شعبے سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کیا شعبے تھے اور کون یہ اہم شخصیات رہیں اور کیا تاثرات رہے ان کے؟ کمیونٹی نے اپنی لیڈرشپ صرف اور صرف ریلیجیس یا پھر پولیٹیکل سیکٹر میں اپنی لیڈرشپ کو دیکھا ہے. ضرورت یہ تھی کہ کمیونٹی اپنی لیڈرشپ ہر جگہ دیکھے، اور وہ ہو سکتا ہے ایجوکیشن میں ہماری لیڈرشپ، جو آج ایجوکیشن کے سیکٹر میں جو سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. اس پروگرام میں، اس کانفرنس میں ہم نے 4 وائس چانسلرز کو بلائے ہیں، الگ الگ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو. ہم نے بڑے جو آلریڈی بڑے انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، پی امدار صاحب کو بلایا، عبد القدیر صاحب کو بلایا، الحمدللہ جنہوں نے ایک امپائر بنایا، ہزاروں بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں. انہی حالات سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ انسٹیٹیوشن شروع کیے ہیں. وہ کیسے کیے ہیں؟ ہم جوڈیشل سروسز میں بچوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. جسٹس اکبر علی جو مدراس ہائی کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی بہت کارآمد باتیں بچوں کے سامنے رکھی. ہم بیوروکریسی کی جب بات کرتے ہیں، RBI کے ایکس ریجنل ڈائریکٹر انہوں نے آیا، انہوں نے جو بہت چھوٹے سے گاؤں کے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس IAS آفیسر جناب PC جعفر آئے. عبد الاحد جو IPS تھے، وہ ان کے والد مسجد میں خطیب تھے، اور عبد الاحد خود ایک حافظ رہے. IFS آفیسر جناب عاصم انور، انہوں نے جدہ سے، جو آج MSA اور جدہ میں شعبہ جات اگر ہم لیتے ہیں، جرنلزم میں آئے، ویمن لیڈرشپ میں الحمدللہ بلخیس دادی بھی شامل ہوئیں. یوتھ امپاورمنٹ بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے. ہم چاہتے تھے کہ انڈسٹری کے جو لیڈرز ہیں، جیسے پروفیشنل کوریئر کے اونر، خود آئے، بچوں تک اپنی نوجوانوں تک اپنی بات رکھی کہ کیسے وہ اپنی مشکلات کے ساتھ آگے بڑھے. اس پورے کانفرنس کا جو شرکا رہے، جو سپیکرز رہے، ان کا کیا تجزیہ رہا، کیا تجربہ رہا کانفرنس کے بعد؟ الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جو پارٹیسپیشن ہم دیکھے اس کانفرنس میں، یہ انپیرلل ہے. ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ رجسٹر کیے، کیونکہ یہ جو موضوع تھا، ہمیں لگا کہ یہ موضوع ایک پیاسے کو پانی دینے کی بات ہو رہی تھی. اس کمیونٹی کے اندر جو فقدان ہے لیڈرشپ کا، جو لوگوں کے دلوں تک محسوس ہو رہا تھا، لوگوں کو اپنے دلوں میں محسوس ہو رہا تھا، شاید اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہوئی. اسی لیے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا. اس کے فیڈ بیک الحمدللہ مجھے کل دیر رات تک آتے رہے، صبح سے وہی چل رہا ہے. اب یہ بتائیے سر، یہ کانفرنس کے اختتام کے بعد آپ کا عملی میدان میں کیا منصوبہ رہے گا؟ کیا آپ نے سوچ رکھا ہے اس تعلق سے کہ یہ جو ورچوئل کانفرنس رہا، اس کو عملی
ज़मीनी सतह पर कैसे नाफिज करेंगे, क्या मंसूबा है? देखिए, हम अपने तौर पे पहले शोबों को प्रायोरिटाइज किए हैं कि किस शोबे से काम शुरू करना है। महसूस ये सबको, तमाम जो स्पीकर्स हैं तो सब ने मिलके दो चीज़ों को महसूस किया कि हमको तालीम को फोकस बनाना है और यूथ को एम्पावर करना है। यूथ एम्पावरमेंट को के लिए जो ऑलरेडी जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं, उनको कैसे जॉब दिलाना है, उनको फिनिशिंग कोर्स कराना, फिनिशिंग स्कूल में उनको कैसे ले जाएं, उनके लिए एक अरेंज करें, फिनिशिंग स्कूल अरेंज करें और उनको जॉब दिलाएं। और उसके लिए प्रैक्टिकल डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, लाए अमल तय हो रहा है। कोशिश ये रहेगी कि जो लीडरान हैं, जो अपने तौर पे सेकंड लाइन, जो थर्ड लाइन, जो अपने तौर पे कुछ करना चाहते हैं, हम उनको कल्टीवेट करेंगे, उनको नर्चर करेंगे। उसके लिए अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उसका बोर्ड बनेगा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, उसमें लाए अमल तय होगा कि कैसे उसको वेट किया जाएगा एक एक प्रपोजल को। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर अब्दुल सुभान से। इनका कहना है कि फैल्कन और IOS की जानिब से जो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, ये इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो मुसलमानों में फुकदान है क़ियादत का, इसको पूरा करना इसका असल मकसद है। और इस ताल्लुक़ से कॉन्फ्रेंस के बाद इन दोनों इदारों की जानिब से मंसूबा तैयार किया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको ज़मीनी सतह पर कैसे नाफिज किया जाएगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।